اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ عربی گرامر کورس میں آج ہم 15ویں سیشن میں ہیں، اور ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکافرون کی تلاوت کی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کی جو پہلی آیت ہے اس پہ غور کریں گے، اور اگلے 4-5 سیشن بھی اسی سورہ پہ ہم انشاءاللہ فوکس کرتے ہوئے گرامر سیکھیں گے۔ تو اصل کام تو یہ ہے کہ ہم عبارت میں لفظوں کو پہچان سکیں، اور اس کے اندر جو مادہ روٹ ورڈز، روٹ لیٹرز استعمال ہوئے ہیں ان کی ہمیں پہچان ہو جائے، اور پھر اس روٹ لیٹر سے مختلف الفاظ جو تشکیل پاتے ہیں، جس کو ہم تصریف کہتے ہیں عربی زبان کی لغت میں، یعنی علم الصرف، وہ الفاظ ہمیں بنانے آ جائیں۔ اور اس کے لیے طریقہ آپ نے سیکھ لیا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی گردانیں ہمیں ضرور یاد کرنی ہیں، تاکہ ذخیرہ الفاظ ہمارے پاس جمع ہو جائے، اور ہم جہاں بھی کوئی لفظ آئے تو اس کو پہچان لیں، اس کا معنی کرنے کے قابل ہو جائیں۔ تو پہلی آیت پہ غور کیجئے، آپ کے سامنے لکھی ہے۔ اس میں پہلا ہی لفظ ہے کل۔ یہ فعل امر ہے جس کا معنی ہے آپ فرما دیجئے۔ یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں، اس کو بھی انشاءاللہ وقت آنے پہ سیکھیں گے۔ اس سے آگے ہے یا ایہا الکافرون، تو یا حرف ندا ہے اور الکافرون اسم فاعل ہے، کافرون کی جمع الکافرون۔ اور اس میں قاعدہ یہ سمجھ لیں کہ جو حرف ندا ہے یا، اور جس کو پکارا جائے وہ منادا کہلاتا ہے، اور جب منادا پہ الف لام داخل ہو جائے، جیسے کافرون پہ ہم نے الف لام یہاں پڑھا ہے الکافرون، تو ایسی صورت میں یا اور اس اسم کے درمیان جس پہ الف لام آ جائے تو پھر ایہا کا اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے آیا یا ایہا الکافرون، تو ایہا الف لام کی وجہ سے آیا ہے، اور اس کی اور بھی بہت سی مثالیں قرآن مجید میں آپ کو مل جائیں گی، جیسے یا ایہا الانسان۔ اب انسان کو پکارنے کے لیے یا کا لفظ آیا، اور الانسان پہ چونکہ الف لام ہے تو درمیان میں ایہا کا اضافہ ہو گیا۔ یہ ایک بات آپ نے سمجھ لی۔ جہاں بھی حرف ندا اور منادا کے درمیان ایہا ہوگا تو آپ دیکھیں کہ وہ جو منادا جس کو پکارا جا رہا ہے اس پہ الف لام موجود ہے۔ آگے چلیے الکافرون، تو اب اس پہ ذرا غور کریں تو اس میں آپ کو مادہ جو نظر آ رہا ہے 3 حرفی، وہ ہے کفر۔ اس کو ہم کفرن یا کفرن یا الکفر، یہ مختلف اس کے پکارنے کے انداز ہیں۔ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ آپ سیکھ لیں گے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو البتہ آج ہم یہ صرف کریں کہ الکفر اس کا مادہ ہے جس کا معنی ہے انکار کرنا، اور اس سے اسم فاعل بنا کافر، جس کو ہم کہیں گے کافرن اور پڑھیں گے کافر، تو یہ ہے ایک انکار کرنے والا۔ اب اسم فاعل کی گردان آپ کر چکے ہیں، آج بھی اس کی مشق کر لیں کہ ایک کے لیے اگر ہم کہیں گے کافر تو 2 کے لیے انکار کرنے والوں کے لیے صیغہ ہوگا کافران، یا اگر پورا آخری حرکت کو بھی پڑھیں تو کافرن، کافران، اور تیسرا صیغہ جمع کا آئے گا کافرون، جو آج کی اس آیت میں استعمال بھی ہوا ہے، یعنی سب انکار کرنے والے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، جس نے انکار کیا ہے وہ سن لیں۔ یہ اس آیت کا مفہوم بنا۔
اور گردان ہم دوبارہ اس کو آپ میرے پیچھے پیچھے اگر کہہ لیں تھوڑا میں رک رک کے کہوں گا ایک ایک لفظ کو، اور پھر تین تین اکٹھے ہم ادا کریں گے. تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کے پکارنے سے ہی لفظ آپ کی زبان پہ چڑھیں گے اور آپ کے ذہن میں بیٹھیں گے. تو اس میں کوئی ہیزیٹیٹ نہیں کرنا کہ اب ہم یہ پیچھے بچوں کی طرح کیوں کہیں. تو آپ الگ بھی اگر بیٹھ کے سنیں اس ویڈیو کو تو آپ الگ اس کی پریکٹس کریں تاکہ جب یہ لفظ آئیں قرآن میں تو آپ فوراً پہچان لیں. تو آئیے اسم فاعل کی گردان، ویسے تو اس کے اور بھی صیغے بنتے ہیں اور بھی شکلیں ہیں، لیکن فی الحال ہم 6 پہ ہی رکیں گے. 6 کی پہچان ہو جائے گی تو پھر اس کی دوسری جو شکلیں ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ غور کریں گے. تو وہ 6 شکلیں بنی. واحد میں آیا کافرن، اور تثنیہ میں کافران، اور جمع میں کافرون. یہ مذکر کے لیے ہے. یہ آپ کے سامنے ٹیبل ہے، آپ اس ٹیبل سے بڑی آسانی سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک مذکر جس نے انکار کیا، وہ دونوں مذکر جنہوں نے انکار کیا، اور وہ سب مذکر جنہوں نے انکار کیا. اب مؤنث والے خانے میں اگر آپ دیکھیں تو کافرن سے بنا کافرتن، اور تثنیہ کا صیغہ بنا کافرتان، اور جمع کا صیغہ بنا کافراتن. تو یہ 6 لفظ ہم نے بنا لیے اس مادے سے. تو یہ مختلف جگہ پہ قرآن میں آئیں گے اور آپ ان کو پہچان لیں گے. ایک دفعہ ہم اس کو پھر دہرا لیتے ہیں، 3 کر کے میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ کہیں. کافرن، کافران، کافرون، کافرتن، کافرتن، کافرتان، کافراتن، کافرتن، کافرتان، کافراتن. تو اس طرح سے یہ گردان ہمیں یاد ہوگی. پہلے سے ہم نے اس کی مشق کی ہوئی ہے، یہ صرف اعادہ ہے پچھلا جو ہم نے پڑھا ہے اس کا. اب اس سے ذرا دیکھیں تو ماضی بنائیں، وہی ترتیب جو میں نے بتائی ہوئی ہے کہ 3 حرف ہیں تو پہلے پہ زبر، آخری پہ زبر، اور درمیان والے میں زبر زیر پیش میں سے کچھ آئے گا. تو اس مادے پہ درمیان میں بھی زبر ہی آتی ہے. تو کفارہ اس کا پہلا صیغہ ہوا واحد مذکر غائب کا. اب اس ٹیبل میں غور کریں. کفارہ انکار کیا اس ایک مذکر نے، اور کفارا 2 نے انکار کیا، کفرو سب نے انکار کیا. اور یہ وہ ہے جو آپ پہلے سے سیکھ چکے ہیں. اب ہم اس کی گردان کر لیں گے ماضی کی. آپ 3 صیغے میرے ساتھ مل کے کہیں تو اس طرح سے یہ ماضی کی گردانی یہاں مکمل ہو جائے گی. اور یہ آج کے سفر دہرائی ہے، ایک قسم کی اعادہ ہے، اس میں کوئی چیز ہم نے نئی نہیں پڑھی. تو چلیں گردان کرتے ہیں مل کے. کفر، کفرا، کفرو، کفر، کفرا، کفرو، کفرت، کفرتا، کفرن، کفرت، کفرتا، کفرن، کفرتا، کفرتما، کفرتم، کفرتا، کفرتما، کفرتم، کفرتی، کفرتما، کفرتن، کفرتو، کفرنا. تو یہ ماضی کی گردان. اور بہت سے اور مادے بھی جب آئیں گے تو اسی طرز پہ گردان ہوگی. ایک گردان یاد کر لینے سے باقی مادوں کے الفاظ بھی آپ کو انشاءاللہ بہت جلدی یاد ہونے شروع ہو جائیں گے. تو لہٰذا اس آیت میں جو نئی چیز تھی فعل امر، وہ ہم نے ابھی سیکھا نہیں ہے، باقی کی ہم نے دہرائی کر لی ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ اگلی آیت پہ جائیں گے تو اس میں ہم مضارع بنانا سیکھیں گے، فعل مضارع، جو کہ ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا. اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم مضارع کی گردان کریں گے، اس کی مشق کریں گے، اور پھر اسی طرح ایک ایک آیت کر کے 5-6 چھوٹے چھوٹے نشستوں میں ہم یہ پوری سورہ کی الفاظ کو بھی جان لیں گے. اور اس حوالے سے بہت سارے اور الفاظ بھی قرآن مجید کے ہمیں سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں سیکھنے کے عمل میں آسانی عطا فرمائے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.